درجہ۔ سوائے معصومین علیہ السلام کے ممکن نہیں ہے کوئی انسان اس دنیا سے جائے اور برزخ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ پوری کائنات میں یا معصومین علیہ السلام ہے، یا ایک لفظ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں یہ عرفاء حضرات، کہ کوئی ایسا شخص ہو، ظاہر معصوم تو چند ہیں، اس کے علاوہ باقی کیا ہے؟ باقی کہتے ہیں کہ معذرت چاہتا ہوں، یہ عربی کا ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، معذرت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اصطلاحات بہت زیادہ ہوں، نہیں چاہتا زیادہ اصطلاحات بولی جائیں، لیکن بہرحال یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں تالی تلو عصمت۔ تالی کا مطلب ہے پیچھے چلنے والا، تلف کیا مطلب ہوگا؟ تلف کہہ سکتے ہیں تقریباً نقش قدم، مثلا کوئی آدمی پیچھے جا رہا ہو تو پیچھے اس کا فٹ پرنٹ بن رہا ہوتا ہے تو اس کو تلف کہتے ہیں۔ عصمت یعنی معصومین۔ تو مثال کے طور پر دنیا میں معصومین ظاہر نمبر محدود ہے، اور اللہ کے نبی کی شریعت کے اندر ہیں 14 معصومین علیہ السلام۔ تو کوئی ایسا شخص ہو، اب ذرا تصور کیجئے گا کہ کوئی شخص چل رہا ہو اور اس کے چلنے کا فٹ پرنٹ بن رہا ہو، اور پیچھے کوئی شخص آ رہا ہو اور اتنا شدید اس کو فالو کرے کہ جہاں اس کا فٹ پرنٹ تھا وہیں پر اپنا پاؤں رکھے، بس صحیح ہے۔ تو مثلا سامنے والے نے مٹی پہ چلتے ہوئے پرنٹ بنایا، اب مٹی پہ چلتے ہوئے پرنٹ بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے پاؤں ذرا سا کچھ اور رکھا تو وہ پرنٹ خراب ہو جائے گا۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، مٹی میں کوئی چل رہا ہوتا ہے کچی مٹی کے اوپر تو اس کا ایک پاؤں کا نشان بنتا ہے، تو اگر ذرا سا پاؤں اس نے ادھر ادھر کر دیا تو وہ نشان خراب ہو جائے گا۔ تو کوئی ایسا پاؤں پہ پاؤں رکھے کہ وہ نشان خراب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں معصوم کے پیچھے ایسے چلنا۔ کوئی معصوم کے پیچھے ایسے چلے کہ اس کے قدم کو اگر کوئی دیکھے نا تو اس کو پتہ نہیں چلے کہ یہ اتنا، اس کا قدم کہاں گیا، اس کو صرف معصوم کا قدم نظر آئے، اس کا قدم ہی نظر نہ آئے، اتنا شدید پیچھے چلے۔ تو کوئی شخص آیا ایک دفعہ، بہرحال میں اس کو کم کروں، تو یہ جو عرفاء حضرات ہیں یہ بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنا شدید معصومین کے پیچھے چلے ہیں کہ ان کا کوئی پرنٹ ہے ہی نہیں، گویا صرف معصومین کا نقش قدم کے اوپر چلے، اپنا پاؤں اور کہیں نہیں رکھا۔ صحیح ہے، ان لوگوں کی اپنی ایک فضیلت ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو کچھ تو معصومین علیہ السلام ہیں، ظاہر ہے کہ جو معصوم ہیں برزخ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جو معصومین کے پیچھے ایسے چلے ہیں، لیکن یہ ایک صدی میں کتنے ہوتے ہیں؟ 100 بھی ہوں بہت بڑی بات ہے، شاید 100 بھی نہیں ہوں گے، شاید 100 ہو گئے ہوں، لیکن ظاہر ہے بہت کم ہوں گے۔ باقی سب کیا ہے؟ باقی سب کو برزخ میں کہیں نہ کہیں پھنسنا ہے، کہیں نہ کہیں معاملہ ہے۔ مثلا بھئی میں نے اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزاری، سارے حقوق ادا کر دیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہم لوگوں کا تو ویسے بھی سوال پیدا نہیں ہو سکتا، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا جب والدین کے ساتھ تھے کہ ان کا مقام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی موقع پر مثلا دل دکھائے ہوں گے، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، اب اس کو برزخ میں جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ جواب دینا ہے۔ اچھا یہ تو وہ ہیں جو ان کو میں جانتا ہوں، میرے والدین، میرے بھائی، میرا رشتہ دار فلاں فلاں، بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہم، اور ان کا جواب دینا ہے، ان کا بھی جواب دینا ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ مثلا فرض کر لیجئے کہ جناب ایک دن میں روڈ پہ، آج چونکہ بارش ہوئی بھی ہے، پانی پڑا ہوا ہے، تو میں روڈ پہ احتیاط سے چل سکتا تھا، میں بے احتیاطی سے گاڑی چلا گیا، بے احتیاطی سے گاڑی چلائی، چند لوگوں کو میں ڈبو گیا جن کو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، صحیح ہے، لیکن ان کے دلوں سے بڑی سخت آہ نکلی ہوگی، یہ ریکارڈ ختم ہو جائے گا۔ یہ برزخ میں آئیں گے میرے سامنے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ ان کو خوش کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی بالآخر اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی تو ہے۔ تو جتنا خدا میرے لیے کریم و رحیم ہے، ان کے لیے نہیں ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہے۔
جب اس دنیا میں خوش کرنے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ کر سکتے ہیں ہم؟ بھئی یہاں تو چلو ہم گئے بندے کے پاس، اس سے کہا بھائی معاف کر دے، بخش دے، کمزور ہیں، نادان ہیں، غلطی ہو گئی، چلو شاید اس نے معاف کر دیا۔ اس دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں جس کو خوش کرنا ہے صرف ایک کرنسی ہے، اپنے اعمال دے دو، صرف ایک کرنسی ہے، اور کوئی کرنسی نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ آدمی دیکھ رہا ہے میرے پلے ویسے ہی کم ہے، اپنا نہیں پتا کہ میں کہاں تک پہنچوں گا، اوپر سے اس کو بھی دوں، تو اب وہ گڑ گڑاتا ہے، کہتا ہے معاف کر دو، کہتا ہے میں خود مصیبت میں پھنسا ہوں، مجھے کسی کے اعمال چاہیے ہیں، تم پھنس گئے ہو، آؤ لاؤ۔ یہ تو چلے میں نے 2-3 آدمی بول دیے، اب ایک اور مثال دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا رحم کرے۔ واقعہ فرض کر لیں کہ بھائی میں نے کوئی کام کاج کیا، میرے اوپر ایک خمس واجب ہو گیا، صحیح ہے، وہ خمس میں نے نہیں دیا۔ اچھا اگر میں خمس دے دیتا تو مثال کے طور پر کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی، کچھ لوگوں کی مشکلات ختم ہو جاتی، میں نے نہیں دیا، وہ مشکلات میں رہ گئے۔ یہ برزخ میں میرے سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ آئیں گے۔ اچھا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میری کسی خمس نہ دینے کی وجہ سے کوئی شخص بیماری میں مر گیا، یہ میرے سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پوری زندگی میں ایسے لوگ کتنے بن جائیں گے؟ انہیں کیا دوں گا میں؟ کیا دے سکتا ہوں؟ زندگی کے بدلے زندگی دوں؟ زندگی دے دوں گا تو میرے اعمال کیا ہوں گے؟ پھر میرے پاس کیا بچے گا؟ اچھا اگر یہ زندہ رہتا تو مثال کے طور پر یہ 5 سال نماز پڑھتا، 6 سال روزے رکھتا، تو یہ مجھ سے کھڑے ہو کر کہے گا کہ میں مر گیا، میں 5 سال کی نماز سے محروم رہ گیا، 5 سال کی نمازیں دے دی، میرے پاس کیا بچے گا؟ یہ ایک بندہ ہے۔ اگر ایسے 500-600 آ گئے، اس کے بعد یہ ہوگا کہ جتنا یہ بندے بڑھتے جائیں گے نا، میری برزخ کی مدت بڑھتی جائے گی۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، مثلا فرض کر لیجئے کہ میں ایک جگہ طاقتور تھا دنیا میں، مثلا بہت سارے لوگ میرے سامنے کمزور تھے، میں ایک طاقتور تھا، بہت سارے لوگ میرے سامنے کمزور تھے۔ جب مرد ہونے کے ناطے کم از کم خاندان والے تو ہمارے سامنے کمزور ایک زمانے میں پڑ جاتے تھے، اب نہیں پتا، پڑ جاتے تھے۔ یہ جتنے کمزور ہوں گے نا، یہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، خدا اس نے جب یہ طاقتور تھا نا تو ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کی ہے۔ اب جواب میں کیا ہوگا؟ خدا ان کمزوروں کو طاقت دے گا کہ تمہارے اختیار میں جو کرنا ہے کرو، پھر یہ اپنا بغض نکالیں گے۔ تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں نے اپنی طاقت کے زمانے میں 10 آدمیوں کی انسلٹ کی، تو خدا ان 10 انسانوں کو میرے اوپر قبضہ دے گا کہ اب تم اس کی انسلٹ کر سکتے ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا تمہارا 50,000 سال ہمارا ایک دن بنتا ہے، اور میں نے اس کی 3 سال انسلٹ کیوں، تو یہ جو برزخ میں جاتے ہیں نا، یہ بعض اوقات بتاتے ہیں کہ کئی ہزار سال ایک بندے کو نپٹانے میں لگ گئے، یہ ہم لوگ نہیں نپٹا سکتے۔ یہ بات فوراً سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ہم صرف کہیں کہ بھئی ہم اپنی عبادتیں دے دیں گے، نہیں، اتنی عبادتیں ہم نے نہیں کی ہیں، 1000 سال تھوڑی عبادت کی، کہاں کی، اتنی باتیں نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوگا کیسے پھر؟ اس کے 1-2 راستے ہیں۔ شب جمعہ ہے اور ہم سب کو بہتر ہے کہ اس مرحلے کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔